بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صیام رمضان، قیام اللیل، پوسٹ نمبر 5۔ ماہ سیام میں قیام اللیل کا بڑا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بحوالہ بخاری کتاب الایمان، باب تطوع قیام رمضان من الایمان۔ جو کھڑا ہوا رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قیام اللیل کے معنی رات کو کھڑا ہونا ہے۔ احادیث میں یہ اصطلاح رات میں نوافل ادا کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ رات کی صلاح کی ادائیگی نہایت افضل عبادت ہے، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے آخر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کو بخش دوں۔ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 64 اور 65 میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں عذاب جہنم سے بچا، بلا شبہ اس کا عذاب بڑا تکلیف دہ ہے۔ ابو داؤد باب تفریع ابواب الوتر، باب الحث علی قیام اللیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر جو رات کو اٹھے اور صلاح ادا کرے اور اپنی عورت کو بھی اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور صلاح ادا کرے اور اپنے شوہر کو اٹھائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ یہی عبادت جب ماہ سیام میں ہو تو اس کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا، جو مسلم اس ماہ میں قیام اللیل کے لیے ایمان اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا ماہ سیام میں یہ عمل ایک مسلم کے لیے ثواب کمانے اور سابقہ گناہ معاف کرانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ماہ سیام میں ہونے والے اس عمل کو لوگ تراویح کہتے ہیں، لیکن احادیث میں اسے قیام اللیل ہی کہا گیا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرہ قال حسبت انه قال من حصیر فی رمضان فصلى فيها لیالیہ فصلى بصلاته ناس من اصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة۔ حوالہ بخاری کتاب الآذان، باب صلاة اللیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنایا تھا۔ سعید کہتے ہیں، مجھے خیال آتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ وہ چٹائی کا تھا، اور اس میں چند شب آپ نے صلاح ادا کی۔ اس کا علم آپ کے اصحاب کو ہو گیا، اس لیے انہوں نے آپ کی اقتداء میں صلاح ادا کی، مگر جب آپ کو ان کا علم ہوا تو بیٹھ رہے، پھر صبح کو ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارا فعل دیکھا، اسے سمجھ لیا، یعنی تم کو عبادت کا شوق ہے، تو اے لوگو اپنے گھروں میں صلاح ادا کیا کرو، کیونکہ آدمی کی صلاح میں سب سے افضل وہ صلاح ہے جو وہ گھر میں ادا کرے سوائے فرض صلاح۔ ایک دوسری روایت میں جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد فصلی بصلاته ناس ثم صلی من القابلہ فکثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان۔ حوالہ بخاری کتاب التہجد، باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاۃ اللیل والنوافل من غیر ایجاب۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں صلاۃ ادا کی تو آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر دوسری رات میں آپ نے صلاۃ ادا کی تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ پھر تیسری یا چوتھی رات کو لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں آئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس چیز کو دیکھا جو تم نے کیا، اور مجھے باہر آنے سے کسی چیز نے نہیں روکا بجز اس خوف کے کہ کبھی تم پر فرض نہ ہو جائے۔ واضح ہوا کہ قیام اللیل فی رمضان کچھ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں بھی ادا کی گئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لیے جاری نہیں رکھا کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ عمل جاری رہا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک ہی مسجد میں کئی جماعتیں متفرق اماموں کے پیچھے ہونے لگیں۔ بخاری کتاب التراویح، باب فضلی من قام رمضان کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ عن عبد الرحمن بن عبد القاری انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن قاب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله۔ عبد الرحمن بن عبد القاری سے منقول ہے، عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا۔ وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کوئی الگ صلاح ادا کر رہا ہے، اور کہیں ایک شخص صلاح ادا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ لوگ صلاح ادا کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ان سب کو ایک قاری پر متفق کروں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس کا عزم کر کے ان کو ابی بن کعب پر جمع کر دیا۔ پھر میں ان کے ساتھ دوسری رات میں نکلا، لوگ اپنے قاری کے ساتھ صلاح ادا کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک اچھی نئی بات ہے، اور رات کا وہ حصہ یعنی آخری رات جس میں لوگ سو جاتے ہیں اس سے بہتر ہے جس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ ابتدائی حصہ میں کھڑے ہوتے تھے۔ واضح ہوا کہ یہ کام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کیا، اور بعد میں باقاعدہ صحابہ نے اس کا مکمل اہتمام کیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین طویل قیام کیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک کتاب الصلاح باب قیام رمضان میں صائب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو 11 رکعتیں پڑھانے کو کہا۔ امام ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھتا، یہاں تک کہ ہم لکڑی پر سہارا لگاتے اور ہم فجر کے قریب ہی فارغ ہوتے تھے۔ موطا امام مالک کتاب الصلاح باب قیام رمضان میں عبد الرحمن بن حرمز اعرج کہتے ہیں رمضان میں قاری
سورۃ البقرہ 8 رکعات میں مکمل کرتا تھا، اور جب 12 رکعات میں مکمل کرتا تو لوگ سمجھتے کہ تخفیف ہو گئی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی اس بات کو اپنانا چاہیے اور قیام اللیل میں طویل قرات کرنا چاہیے۔ روزانہ کم از کم 1 یا 1.5 سپارہ پڑھنا چاہیے۔ تعداد رکعات فی القیام اللیل۔ قیام اللیل فی رمضان نفل ہے اور نوافل کی تعداد مقرر کرنا صحیح نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین نہ فرمایا ہو۔ اپنی سہولت، رغبت و شوق کے مطابق جتنے چاہیں نوافل ادا کیے جائیں۔ یاد رکھیں تراویح بھی قیام اللیل ہی ہے، اس لیے اس کی رکعتیں بھی قیام اللیل کے مطابق ادا کریں، اور ان کی تعداد مختلف روایات میں مختلف آئی ہے۔ مندرجہ بالا احادیث اور مزید احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قیام رمضان میں رکعتوں کی مختلف تعداد ثابت ہوتی ہے، لہذا قیام اللیل فی رمضان میں 8، 10، 12، 20 یا زیادہ جتنی ہمت اور شوق اجازت دے پڑھ لینی چاہیے۔ مسجد میں با جماعت قیام کرنے کے بعد رات کو گھر میں انفرادی قیام اللیل کا موقع بھی ضائع نہ کریں کہ یہ افضل ہے۔ بعض لوگ 8 رکعات پڑھنے کو خواہش نفس کہتے ہیں اور انہیں تہجد کی صلاح کہہ کر اول قیام اللیل فی رمضان سے جدا کر دیتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ انہی 8 کو مسنون تعداد کہتے ہیں اور اس سے زیادہ کے انکاری ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ افراد و تفرید اور مسلکی تشدد کا شکار ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ قیام اللیل فی رمضان اور تہجد دونوں ایک ہی صلاح کے نام ہیں، جن کے لیے حدیث میں قیام اللیل کا لفظ آیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اول قیام اللیل فی رمضان، یعنی جسے عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے، اس کو لوگ عشاء کے ساتھ اول وقت میں ادا کر لیتے ہیں۔ اب جیسا جس کا ذوق اور ہمت و وسعت ہو سو اسی قدر وہ رمضان میں قیام اللیل کرے۔ غرض یہ کہ نہ تو 8 رکعت پڑھنا خواہش نفس ہے اور نہ 8 سے زیادہ پڑھنا خلاف سنت۔ انشاءاللہ تعالی اگلی پوسٹ میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کے بارے میں بیان کریں گے۔